اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوزم پر، اور ہم نے مختلف قسم کے ایکٹیوزم کو ہم نے کربلا کی روشنی میں دیکھا، سمجھا اور جانا۔ ایکٹیوزم کا تذکرہ ہو اور لیڈرشپ کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہم پہلے بتا دیں کہ ہم آنے والی ویڈیوز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے جان قربان کی، جنہوں نے منصب، انعام، زندگی کسی چیز کو اہمیت نہیں دی، بلکہ امام حسین کے ساتھ اپنی جان نثار کر دینا، ان کے ساتھ جنگ کرنا اور اپنی جان کو ان کے اوپر قربان کرنا ان کی نظروں میں زیادہ اہم تھا۔ ہم ان کا تذکرہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں کریں گے، لیکن آج ہم لیڈرشپ پہ بات کریں گے، کیونکہ ایکٹیوزم کی بات ہو اور لیڈرشپ کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسلامک لیڈرشپ کیسی ہونا چاہیے، یہ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے، ان کا جو خط جو انہوں نے لکھا ہے، ان کے ہی الفاظ، انہی کے خط میں جو آپ نے بیان فرمایا ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جب اہل کوفہ سے جب خطوط آئے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یعنی آپ امام بن کے آ جائیے، ہمارے لیڈر بن جائیے، آپ ہمارے لیڈر بن کر کے آئیے، اپنی جو لیڈرشپ ہے، ہمیں آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو خط کا جواب لکھا، اور اس میں جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز سے ریلیٹڈ ہے، جو میں پیش کر رہی ہوں۔ اور فرماتے ہیں میری جان کی قسم، دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنی جان کی قسم کھا کے لکھ رہے ہیں، میری جان کی قسم، امام وہی ہے جو کتاب خدا کے مطابق فیصلہ کرے، حق و انصاف قائم کرے، دین الہی کا پابند ہو اور اپنی جان کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ یہ 4 کوالٹیز ہیں امام حسین علیہ السلام کے مطابق جو کہ ایک لیڈر میں ہونا چاہیے۔ پہلی صفت ہے کہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے۔ دوسری صفت ہے کہ میزان عدل کو قائم کرے، یعنی جسٹس کرنے والا ہو۔ تیسرا ہے کہ دین الہی کا پابند ہو، یعنی اپنی من مانی نہ کرے، دین الہی کا پابند ہو۔ اور 4th کوالٹی ہے کہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں وقف کر دے۔ اپنی جان کو خدا کی راہ میں وقف کر دے، یعنی کہ اپنا پرسنل جو بینیفٹ ہے، اپنا لاس ہے، وہ کنارے رکھے۔ عام طور پہ جو لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے فائدہ یا نقصان کے حساب سے بدل جایا کرتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی تو ایک لیڈر کو اپنا فائدہ اور نقصان نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کو سیلف لیس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو خدا کی راہ میں وقف کر دے، یعنی کہ بالکل سیلف لیس رہے۔ اس کے مد نظر جو ہے وہ عوام کی فلاح ہونا چاہیے، انسانیت کی فلاح ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے۔ تو یہ کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی جو امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہم واقعی اگر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو ہم عزاداری کر رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے، ہم کو اسی راستے پر آنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خطبہ ہے امام علی مقام کا، جس کو میں اس ویڈیو میں بھی یہاں پیش کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ یہ دنیا کی بے وفائی سے متعلق آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، بے شک دنیا بدل گئی ہے اور اس نے اپنا بھیس بھی بدل ڈالا ہے، دنیا کی نیکیوں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اور ان میں سے جو کچھ بچا ہے وہ برتن میں بچے ہوئے جھوٹلے پانی سے زیادہ نہیں ہے، یہ تلچھٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟
اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں مومن کو لقائے پروردگار کا مشتاق ہونا چاہیے، اور یقیناً ایسے حالات میں میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو بدبختی سمجھتا ہوں۔ ایکٹیویزم کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس میں مومن کو لقائے پروردگار کی آرزو کرنی چاہیے۔ اور ان حالات میں امام فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو بدبختی سمجھتا ہوں۔ ظالم کے ساتھ زندگی کو بدبختی سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور ہمارے آس پاس اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نظارہ کچھ بدلا ہوا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کا خود کو عزادار کہنے والے کیا واقعی ظالموں کے ساتھ زندگی کو بدبختی سمجھتے ہیں؟ یہ باتیں جو آج وہ خطوط امام حسین علیہ السلام کو اور یہ خطبہ جو میں نے ابھی پڑھا، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنی بھاگیداری طے کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ حالات تو ایسے ہی ہیں کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، انجسٹس کا ماحول ہے، ہمارے چاروں طرف ظلم ہے، لیکن کیا ہم ظالموں کے ساتھ زندگی کو واقعی بدبختی سمجھ رہے ہیں؟ کئی بار تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کو باقاعدہ دفاع کیا جا رہا ہے۔ ظالم، کسی بھی ظالم کا دفاع کیجئے آپ، جو یزید کا دفاع کرنے والے ہیں اور جو یہ ظالموں کا دفاع کرنے والے ہیں، چاہے کسی بھی ظلم کا دفاع کیا جا رہا ہو، کیا وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں؟ بات پر غور کرنا چاہیے ہمیں، اور واقعی کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا حق رکھتے ہیں یا عزاداری کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ایسے عزادار ہیں کہ جیسا عزادار ہم کو ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہر عزادار کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، تبھی با مقصد عزاداری ممکن ہو سکے گی۔